اشاعت میڈیا SAY دین اسلام کی اشاعت کے لیے سب سے آگے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حاضرین جلسہ، علماء اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس خوبصورت محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے حجاب کی اہمیت۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حجاب مسلمانوں عورتوں کے لیے ایک ایسا فریضہ ہے جو احکام الہی کے تحت ادا کرتی ہے، مگر آج اسے مسئلہ بنا کر اچھالا جا رہا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم جو ہر طرح سے مسلمانوں کے لیے قانون کا درجہ رکھتا ہے، اے نبی، آپ اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈالے رکھے۔ یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے، پہچانی جائے تو نہیں، ستایا نہ جائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حجاب امت مسلمہ کا وہ شعار ہے، مسلم خواتین کا وہ فخر، وہ امتیاز ہے جو اسلامی معاشرے کو پاکیزگی عطا کرنے کا ذریعہ تھا اور ہے۔ شیطان کی سب سے پہلی چال جو اس نے انسان کو فطرت کی سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے چال چلی تھی کہ وہ عورتوں کا جذبہ شرم و حیا پر ضرب لگائے۔ اس کے شاگردوں کی روشن آج تک قائم ہے۔ ان کے ہاں ترقی کا کوئی کام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا اور حیا کو قرار دیا جاتا ہے، پردے کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا جاتا ہے، اور طرح طرح سے برقع و حجاب کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پردہ عورت کی زینت ہے، شرم و حیا اس کا زیور ہے، اور اس زیور کی حفاظت پردے کے ہی ذریعے ممکن ہے۔ برقع و حجاب معاشرے سے بے حیائی کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ مسلم خواتین نے پورے شعور کے ساتھ اپنے رب کی رضا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے شعار پسند کیا، اور انشاءاللہ مشرق و مغرب کا کوئی آزاد پسند یہ اتار بھی نہیں سکتا۔ حقیقت یہ ہے، حجاب و برقع اسلام کا کلچر ہے، مکمل لباس ہے۔ یہ محض کوئی سر کو لپٹ لینے کا نام نہیں، بلکہ ایک مجموعہ احکام کا نام ہے۔ سر کٹا سکتی ہوں اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑوں گی، سر کٹا سکتی ہوں اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑوں گی، بیٹیاں امت مسلمہ کی کبھی پردہ نہ چھوڑوں گی، بیٹیاں امت مسلمہ کی کبھی پردہ نہ چھوڑوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔